محمد علی جا خان کا تمام دیکھنے والوں کو سلام۔ اس وقت میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس میں موجود ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے جو کانفرنس بلائی گئی تھی اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو مدعو کیا گیا ہے، صحافیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما شیر افضل مروت، جماعت اسلامی سے لیاقت بلوچ، عمران اسماعیل، محمود مولوی اور دیگر سیاستدان یہاں پر موجود ہیں۔ صحافیوں کا اگر تذکرہ کریں تو کاشف عباسی، ابصار عالم، حفیظ اللہ نیازی، فریحہ ادریس، اسد اللہ خان اور دیگر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اور ملک میں اس وقت جو سیاسی تناؤ کی کیفیت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے جس کے ذریعے اس سیاسی کشیدگی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں کو دعوت دی گئی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی یہ وہ لوگ ہیں جو مسترد شدہ ہیں، جو پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، لہٰذا ہم ان کی کانفرنس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس وقت یہ کانفرنس جاری ہے۔ اپوزیشن جو دو مین ایلائے ہیں، اعزاز سے یہ سب بھی پہنچے ہیں، مختلف صحافیوں کی اور پولیٹیکل رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، کیونکہ مذاکرات ہونے ہیں حکومت اور جو حقیقی اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے درمیان۔ ابھی تک کوئی حکومتی نمائندہ بھی یہاں پر نہیں پہنچا، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا کوئی نمائندہ یہاں پر پہنچا ہے۔ تو یہاں سے کوئی بھی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی بھی کنکلوژن ڈرا کیا جاتا ہے تو اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا، نہ اس کو پاکستان تحریک انصاف مانے گی، نہ اس کو حکومت مانے گی۔ تو دیکھتے ہیں اس نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا کیا اسے کہتے ہیں کیا اس کی افادیت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا نشستن گفتن برخاستن ہے۔ لگ تو یہ رہا بظاہر کہ یہاں پر تقاریر ہوں گی، ببانگ دوحل مختلف دعوے کیے جائیں گے، اور حقیقی معنوں میں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے وہ وقت بتائے گا۔ لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تحریک تحفظ یعنی پاکستان ایک الائنس بنا ہے، تو یہ بھی ایک الائنس بن رہا ہے، اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی شدت، حدت یا اثر کو کم کرنے کے لیے ایک پیرلل پلیٹ فارم کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ مائنس عمران خان پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو رہنما موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے، کیا واقعی مائنس عمران خان پر کام ہو رہا ہے، کیا شاہ محمود قریشی اور دیگر اس بات پر راضی ہو جائیں گے۔ ان کا یہ موقف رہا ہے کہ جو کوٹ لکھپت کے اسیر ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں جو قید ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، محمود رشید ہیں، ان کو رہا کیا جائے اور ان کے ذریعے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ اور حکومت بھی یہ کہہ چکی ہے کہ عمران خان کے علاوہ اگر دیگر رہا ہوتے ہیں تو ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو مائنس عمران خان کتنا امپلیمنٹیبل ہے، کتنا اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان مائنس تو پاکستان تحریک انصاف مائنس۔ سو دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے، کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں، اس متعلق آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ملاقاتیں رہی ہیں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کہ کوئی کی طرف سے جو ایشوز ہیں، جو مطالبات ہیں، ان کا اگر انالیسس کیا جائے، ان کا ڈائسیکشن کیا جائے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی بھی نظریاتی یا ملک کے مفاد کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سب متفق ہیں، تمام فریقین کو پتا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہم نے بات کرنی ہے، قوم کے انٹرسٹ میں بات کرنی ہے۔ میرے خیال میں اس کا ترجیح یوں کرتا ہوں کہ اختلافات بعد ذاتی نوعیت کے ہیں، اور ذاتی اختلافات کے نتیجے میں کچھ ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا بڑا ایشو ہے۔ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بعض طاقتوں کو، سیاسی قوتوں کو یہ ڈر ہے کہ وہ نکلنے کے بعد کیا کریں گے۔ یہ وہ ڈر ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے۔ اگر یہ ہم اس کے لیے ہم کوئی راستہ اور سلوشن دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں باقی کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں، کچھ پرسنل اختلافات ہیں، کچھ پرسنل ایشوز ہیں خان صاحب کی طرف سے بھی اور دوسری سائڈ سے بھی، میرے خیال میں ان کو ایڈریس کرنا کوئی اتنا ناممکن نہیں ہے، وہ حل ہو جائے گا۔ اس میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ جو آپ نے ایفرٹ کی ہے، جو کوشش کی ہے، انتہائی کمنڈیبل ہے، قابل تعریف ہے۔ یہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے، باوجود اس کے کہ ماحول میں یقیناً مایوسی زیادہ ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اور ایسا لگ بھی رہا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر ہم کوشش کرتے رہیں تو یقیناً یہ کنسنسس ڈیولپ ہوگا، اور میرے خیال میں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیا کیا یا امریکہ نے افغانستان کے ساتھ کیا؟ آج امریکی ایمبیسی وہاں پہ کام کر رہی ہے، اور جناب تعاون کر رہی ہیں، ان کو سبسڈی دے رہی ہے۔ ایک ہم ہیں آج ایک مکالمے کے لیے جتنی سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ہن حضرات کی ٹرالنگ ہوئی، یعنی میں بولتا رہا نا کہ کوئی فائدہ ہو ان کو۔ ہم نے بیسیکلی سیاسی مخالفت کو، اور قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں آداب سکھاتا ہے مخالفت کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
اختلاف رکھو، تفرقے میں تو مت پڑو. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور قرآن کریم اس کو اسی آیت میں بتاتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس کو ان کی حالت نہیں بدلی، نو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. ہم سچ سے کام نہیں لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے فوج کی طاقت درکار ہے. غلط غلط. بیسیکلی فوج کو پاکستان کی طاقت بننا ہوگا. یہ سمجھنا ہوگا. دہشت گردی پہ باتیں کی بیرسٹر صاحب نے، بیرسٹر شیخ صاحب نے. میں آپ کو عرض کروں، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. 76 سال میں ہارون رشید صاحب آئے اور انہوں نے نظریہ ضرورت کی بات کی، عدالتی مثالیں دی. یہ ساری چیزیں 33 سال اس نظام عدل میں ہو گئی. سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہاں بیٹے تمام حضرات سمجھتے ہیں ایک طرف ہے طاقت، پاور، اور ایک طرف ہے دستور، ریاست، عوام، سیاست اور سیاسی پارٹیاں. اب ہانیسٹلی یہ 3 سالوں سے اس ڈائیلاگ کا میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. کیمروں پہ آتی جھوٹ بولتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ڈائیلاگ میں جو ہے کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے. میں گواہ ہوں اس کا. اب پارٹیسپیٹ کرتے آئے 3-4 دفعہ اپنی پی ٹی آئی کو. اور یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اس کو محدود نہ کرے اس ڈائیلاگ کو. یہ خان کی رہائی کا صرف ایشو نہیں ہے، پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. وہ جو انصاف جو سپریم کورٹ میں ہوتا تھا وہاں سے مفقود نہیں ہوا ہے، ذیلی عدالتوں تک یہ بات آئی ہے. آپ کی ریمانڈ جو ہے، ریمانڈ اس پہ بھی کالوں کا انتظار ہوتا ہے. آپ کی دیوانی مقدمے جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں. اور ہم دنیا میں لوگوں کو پاکستان کے اندر جھوٹ موٹ بتاتے ہیں. ہم نے ایسی جو ہے کامیابی کے مینار کھڑے کر دیے ہیں. معذرت کے ساتھ بہت سارے جن کو میری بات بری لگ رہی ہے، لیکن میں ایک عرض کر دوں. سورہ المائدہ کی آیت ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی آپ کو انصاف سے نہ روکے. عمران خان نے کبھی بھی ڈائیلاگ سے انکار نہیں کیا. خود 20 دفعہ یہ ڈائیلاگ کی باتیں میرے سامنے ان کے ساتھ ہوئی، کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. آپ بتائیں نا 3 سال سے یہ ڈائیلاگ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ یہ صرف ڈائیلاگ عمران خان کی رہائی کا نہیں ہے، بہت سارے مسئلے ہیں. آپ کی عدلیہ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے. ہم عدلیہ کھو چکے ہیں. انصاف کی آزادی یا عدلیہ کی آزادی جو مانٹیسٹ نے جو کنسیپٹ دیا تھا سیپریشن آف پاور، جس میں عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ ان کی انڈیپینڈنس کو انشرائن کیا تھا ہمارے آئین میں، وہ ہم کھو چکے ہیں. اور نظام میں، ہمارے سسٹم میں، ہمارے معاشرے میں عدل مفقود سے مفقود تر ہوتا جا رہا ہے. اگر عدلیہ ہوتی یا انصاف ہوتا تو 9 مئی نہ ہوتا، اور اگر 9 مئی ہو چکا ہوتا تو 9 مئی کے بعد یہ فسطائیت نہ ہوتی. محترم خواتین و حضرات، باتیں کہنے کو تو بہت کچھ ہیں. فواد چودھری صاحب بتاتے ہیں نا کہ حل ڈھونڈنا چاہیے. حل بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے امپوز کون کرے گا، سمجھائے گا کون؟ ہم نے دہشت گردی اب ہم بھگت رہے ہیں اپنے علاقوں میں. میرا جو حلقہ ہے پاکستان کا سب سے بدترین متاثرہ حلقہ ہے. روزانہ 8 سے 10 لوگ دہشت گردی کی بین چڑھ رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے شاید کہ وہ خبریں وہاں کی، پرسوں ایک پوری بس اڑائی گئی میرے اپنے گاؤں کی، اور میرے گاؤں پہ، میرے گھر جلایا. میرے گاؤں پہ 11 اٹیک ہوئے، اور میرے قبیلے پہ بہت سی جانیں ہم نے کھو دی ہے. اب ہم خود اسلحہ اٹھا چکے ہیں. ہم نے خود جو ہے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں، ہم خود لڑ رہے ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری تھی. 25 سالوں سے ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کامیابی نہیں ہو رہی. کبھی تو کامیاب ہوں گے نا، ہونا چاہیے نا.
ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے، 7 لاکھ کی ہماری بہادر جرگی فوج ہے. ہم ان کی شہادتوں کو تو سلام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں. میرے حلقے میں بہت سارے فوجی شہید ہوئے ہیں. لیکن تامل ناڈو کے وہ باغی جو ہیں ان کو تو سری لنکا نے فٹ کر دیا. ہم 25 سالوں سے کیوں جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں؟ ہمارے گھروں کے گھر، گاؤں کے گاؤں اور شہروں کے شہر جو ہیں متاثرہ ہیں اس دہشت گردی سے. تو لہٰذا یہ جو ڈائیلاگ ہوگا نا، یہ ڈائیلاگ صرف خان صاحب کی رہائی یا کوٹ لکھپت کے جو نظر بند سیاسی رہنما ہیں ان تک محدود نہیں ہے. یہ ہمارے بنیادی نظام پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ہمارے بنیادی عمرانی معاہدے پہ بات ہونی چاہیے، ہمارے آئین کی پاسداری پہ بات ہونی چاہیے.